ہمیں یہ بتائیں کہ تفکر کسی خاص پرٹیکولر کسی چیز پہ کرنا چاہیے، کسی خاص بندے کو کرنا چاہیے، یا ہر بندہ ہر لیول کس؟ اب دیکھیے بے شک آپ نے جس طرح سورج کی مثال دی، ہوں اب میں اس سے ریلیٹ کروں گا اپنی ہی دنیا کے حوالے سے، اس ارتھ کے حوالے سے. ہوں لیکن ظاہر سی بات ہے سورج کے بہت سارے عوامل ایسے ہیں جو اثر انداز ہو رہے ہیں دوسرے پلانٹس کے اوپر بھی. صحیح ہے. ٹھیک ہے، مطلب کس لیول پہ فکر کرنی ہے، کس لیول پہ سوچنا ہے، کون سوچنے والا ہے، اس کا فلٹر کیا ہونا چاہیے، کس بنیاد کیا ہونی چاہیے، کس بنیاد پہ یہ سوچے بندہ. دیکھیں تھوڑا سا اس کو ڈیٹیل میں چاہوں گا. سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کا مقصد تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو اس میں آپ کو ایک ہدف آپ کے لیے متعین ہو جاتا ہے، یعنی گول سیٹ ہو جاتا ہے. جب تک گول سیٹ نہیں ہے، یہ ہم نے لاسٹ پوڈ کاسٹ میں بھی بات کی تھی کہ اگر ہمارا ہدف نہیں ہے زندگی گزارنے کا، ہم دنیا میں آئے ہیں، کیوں آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں، کیا کرنے آئے ہیں؟ کیا صرف ایسی بس روز یعنی صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے زندگی بھی تمام ہوتی ہے، یہ والا سلسلہ ہے یا نہیں؟ یا یہ ہے کہ ہمارا ہر لمحہ ہر ذرہ ذرہ کاؤنٹ ہو رہا ہے؟ قرآن مجید کی سورہ زلزال کے اندر یہ ہے نا کہ تم نے اگر ذرہ ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی تو تمہیں جزا دی جائے گی، ذرہ ذرہ برابر برائی کرو گے تو اس کے بھی تم سزا دیکھو گے. میرا آپ سے الٹا سوال ہے، آپ مجھے بتائیے یہ ذرہ ذرہ کیا ہے؟ مطلب آپ کے جو بھی امور ہے زندگی کے، اس کے اندر آپ کس طریقے سے آپ پیش ہو رہے ہیں، اخلاق کیا ہے آپ کا انداز کیا ہے. جی، یہ مگر یہ بڑے اٹامک لیول تک چلی جاتی ہے بات. ہاں ذرہ مطلب واقعی. اگر ہم اس وقت یہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کر رہے ہیں، اگر میرے اور ذہن میں اس پوڈ کاسٹ کو ریکارڈ کرنے کا مقصد یہ ہو کہ میں اپنے آپ کو مشہور کرانا چاہ رہا ہوں، یا آپ اپنے آپ کو مشہور کرانا چاہ رہے ہیں، اپنے یوٹیوب کے ویڈیوز کے ویوز بڑھانا چاہ رہے ہیں، یا ریاکاری ہے مثلاً، تو یہ بیکار ہے. بے شک بے شک ایسا ہی ہے، ایسا ہے نا؟ بے شک ایسا. جب ہمارے یہ یوٹیوب کا ویڈیو بے مقصد ہونے کی وجہ سے بیکار ہو سکتا ہے، تو ہماری زندگیوں میں ہمارے افعال، ہمارے کام، ہمارے روزمرہ کا اٹھنا بیٹھنا، ہماری ایک سٹیپ ہمارا جو ہے اس کو آپ خود کمپیئر کر لیں کہ اس کی اہمیت کتنی بڑھ جاتی ہے اس صورت. ایسا ہے یا نہیں؟ بے شک بے شک. اب لیکن میرا سوال وہی کہ ہر بندے کو سوچنا چاہیے، کسی خاص بندے کو سوچنا چاہیے، کوئی خاص علم کا معیار ہونا چاہیے، اپنی زندگی کی یعنی ایج کا کوئی معیار ہونا چاہیے، کیا ہے اس کا تھوڑا سا؟ دیکھیں ہم پروردگار کی مخلوق ہیں، اس کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، انسان ہیں، اور عقل کی بنا پر ہم اشرف المخلوقات بھی ہیں. تو جب یہ عقل ہمیں دی گئی ہے تو اب اٹ ڈزنٹ میٹر کہ وہ اس کی ایج کا کوئی خاص ایج کا بندہ ہی ہو. ہاں یہ البتہ یہ ہے کہ بچے ہوتے ہیں تو بچوں کو پرورش کرنے کے لیے، ان کو تربیت دینے کے لیے بڑوں کی ذمہ داری ہے. ایک سرٹن ایج تک جب وہ پہنچ جائے تو اس کے بعد پھر ان کی اپنی ذمہ داری ہے. مگر یہ جو قرآن مجید میں سورہ شمس میں جب پروردگار نے 11 قسمیں کھائیں سورج سے لے کے نفس انسان تک، اور پھر یہ بھی کہا کہ جب ہم نے انسان کو خلق کر دیا تو خلق کرنے کے بعد ہم نے جو ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے الہام کر دیا اس انسان کو برائیاں اور اچھائیاں دونوں چیزیں، بدی اور تقویٰ دونوں کا علم اس کو ہم نے دے دیا. تو جب یہ علم دے دیا گیا تو اس کا مطلب یہ کہ اب اس انسان کے پاس اچھائی اور برائی کا فرق معلوم ہے، یہ ڈیسیشن لے سکتا ہے. لیکن بعض اوقات ہم برے ماحول میں زندگی گزارتے عادی ہو جاتے ہیں، اس کو چیزوں کو برا ہی نہیں سمجھتے. اب آج کل جیسے کہا جاتا ہے کہ بری باتوں کو ہی لوگ اچھا سمجھنے لگے. تو ایسا ہے نا؟ اس گرد کو ہٹانا ہے اپنے اوپر سے، اور اس گرد کو ہٹانے کا پہلا مرحلہ ایکنالجمنٹ ہے، اس بات کی ایکسیپٹنس ہے کہ ہاں ہم سے کچھ غلطی ہو رہی ہے. تو اس کے لیے تو آپ کو یہ تفکر چاہیے نا، یہ غور و فکر تو آپ کو اس اسٹیپ پہ بھی چاہیے. صحیح. اچھا مجھے بتائیں کہ قرآن میں بے شک یہ چیزیں لکھی گئی ہیں کہ تفکر کرو، سوچو، فکر کرو. ایک تو فکر وہ ہے جو ہماری دنیاوی فکر ہے، کسی چیز کی فکر، کسی کام کی فکر. اس فکر میں اور اس فکر میں کیا فرق ہے؟ دنیاوی فکر میں اور اخروی فکر میں، یعنی آخرت کی فکر ہو یا دنیا کی فکر ہو. تو اس ایسی بات ہے، میں آج آپ کی بات کرتا ہوں کہ کسی کو اپنے روزگار کے حوالے سے فکر ہے، کسی کو تربیت اولاد کے حوالے سے فکر ہے، کسی کو اپنے معاش کے حوالے سے فکر ہے، بہت سارے معاملات. تو اس فکر سے اس فکر کو کیا ڈیفریشیٹ کرتے ہیں آپ، کس طریقے سے یہ تقابل کیا ہے؟ ان کا تقابل بالکل ایسا ہی ہے کہ خود ائمہ علیہ السلام اور قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ یہ زندگی انسان کی جو ہے یہ ایک امتحان گاہ ہے.
اس دنیا میں اگر ہم آئے ہیں تو ہمارا ٹیسٹ ہوگا، یہاں پہ ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہے لمحہ بہ لمحہ. پروردگار ہمارا امتحان لے رہا ہے. اس نے ہمیں اچھائیوں اور برائیوں کا علم دے دیا ہے. ہمارے سامنے ہر طرح کے ریسورسز موجود ہے. حلال کا بھی ہمیں پتہ ہے، حرام کا بھی پتہ ہے، وہ بھی بتا دیا اس نے ہمیں اپنے رسول کو بیچ کے، ائمہ کو بیچ کے. یہ بھی بتا دیا کہ یہ دنیا، اس کی وقت کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی جائگہ کیا ہے، یہ پلیس کیا ہے آپ کے لیے. اور اگر اس سے نمٹ گئے اچھے انداز میں تو اس کے بعد کیا ملے گا اخروی دنیا میں. یہاں نہیں نمٹ سکے، یہاں فیل ہو گئے تو پھر تمہیں کیا ملے گا وہ بھی بتا دیے. تو ہماری یہ چیزیں ساری کلیئر ہیں. ہمیں ان ہدایات سے فائدہ اٹھانا ہے جو مینول اس نے ہمیں بھیجا ہے. قرآن میں ایک مینول ہے. صحیح ہے. اس دنیا میں آنے کے بعد اس سے ہمیں ہدایت لینی ہے، اور ایک سپورٹ انجینئر بھی آپ سمجھ لیں اس مینول کے ساتھ ساتھ اہل بیت علیہ السلام اس کے سپورٹ ہے، ٹیچر ہے، ٹرینر ہے، وہ بھی ہمیں بتانے کے لیے موجود ہے. انہوں نے بھی اپنی ساری تعلیمات دے دی. تو اس دنیا سے اتنا ہی فائدہ اٹھائیں جتنا اٹھانے کا حق رکھیں. اچھا، میں یہ چاہوں گا کہ تفکر کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اہل بیت ائمہ صحابہ کرام کے حوالے سے آپ تھوڑا سا بتائیں کہ ان کی اپنی زندگی میں ایسا کوئی حدیث ایسی جس کے اوپر اس کی طرف فوکس دلایا ہوا ہے. بہت زیادہ. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ علمی گفتگویں مردہ دلوں کو زندہ کرتی. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ علمی گفتگویں جب انسان علم سے متعلق یا غور و فکر سے متعلق کسی بھی سبجیکٹ کو لے کے اس پہ غور و فکر کرے اور اس طرح کی محفلیں سجائے اور ان میں ڈسکشنز کرے، گفتگو کرے، بات کرے، رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسی ڈسکشنز یا ایسی گفتگویں مردہ دلوں کو زندہ کر دیتی ہیں. یہ ایک حدیث ہے رسول خدا کی. ایک جگہ اور فرماتے ہیں وہ کہ وہ شخص کے جو سیکھنے والا یعنی طالب علم کی حیثیت رکھتا ہو، سیکھ رہا ہو کسی شے کو اس نیت کے ساتھ کہ وہ دوسروں کو سکھا کر ان کا بھلا کر دے، تو ایسا شخص جنت میں انبیاء کے اور اس شخص کے درمیان ایک ہی درجہ ہوگا کا فرق ہوگا. یعنی وہ انبیاء سے اتنا ملحق ہوگا، اتنا قریب ہوگا. تو آپ خود ہی اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کئی دفعہ تعریفات بھی بیان کی کہ مسلمان کون ہوتا ہے. مثلا تو مسلمان ایک وہ بھی ہوتا ہے کہ جو صبح اٹھنے کے بعد دوسرے مسلمانوں کی بھلائی کے بارے میں غور و فکر کرے، سوچے کہ میں کیا کر سکتا ہوں ایسا کہ جس سے اس دنیا میں بھلائی لائی جا سکے یا مسلمانوں کا بھلا ہو سکے، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہو یا اخروی اعتبار سے، دونوں اعتبار سے. ہمیں دوسروں کی بھلائی کے لیے بھی غور و فکر کرنا چاہیے. وہ اپنی جگہ ایک ہے، لیکن خود غور و فکر کرنا، تفکر کرنا، اور اس کے لیے تو بے شمار احادیث ہمارے سامنے موجود ہے. ایک اور حدیث میں آپ کو بیان کرتا چلوں جو کہ ہمیں رسول خدا سے اور حضرت علی علیہ السلام دونوں سے ملتی ہیں کہ 1 گھنٹے کی ڈسکشن ہو اگر علمی غور و فکر ہو تو بعض جگہ کہا گیا ہے 60 سال، بعض جگہ کہا گیا ہے 70 سال کی عبادت کے برابر اس کا ثواب. کہاں 60 اور 70 سال کی عبادت اور کہاں 1 گھنٹے کا غور و فکر. ٹھیک ہے، تو یہ اس کی اہمیت خود بڑی واضح ہے. سمجھنے جو سننے سمجھنے والوں کی آشکار ہو جائے گی اس کی ویلیو کہ غور و فکر کرنا کتنا اہم ہے. اور اسی طریقے سے ہمیں غور و فکر قرآن پہ بھی کرنا ہے، حدیث پہ بھی کرنا ہے، دین میں بھی کرنا ہے، سمجھنا ہے اور سمجھ کے اپنا فیصلہ کرنا ہے. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر جواب دوں. اچھا، میں جب ہمارے ویڈیوز کو بتایا کون سا ایسا ایک پاتھ وے، ایک ٹریک بتائے کہ کون سا ایسا ٹریک ہے جس کے اوپر چل کے انسان جو ہے قرآن، تعلیمات اہل بیت، زندگی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اوپر مطلب ایک پیٹرن بتائیں کس طریقے سے اس کے اوپر چلا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ کہہ لیں یا ایک وے بتا دیں کہ اس طریقے سے یہ تمام چیزیں جس سے آپ اپنی دنیاوی معاملات، یہ والے معاملات بہتر کر سکتے ہیں، یعنی فکر کے، سوچ کے، کریٹیکل تھنکنگ کے حوالے سے، اور یہ جو معاملات جس کے اندر ہم وہ جڑے ہیں. کیا یہ تو خیر ایک طویل وہ ہے، یہ تو ایک بڑا ایسا موضوع ہے کہ جس میں ہم لیکن ہاں مختصر دیکھیں کیونکہ ہمارے پوڈ کاسٹ کا موضوع اس وقت تفکر ہے تو میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے. یہ 1 یا 2 حدیثیں بڑی عمدہ حدیث ہے امام علی علیہ السلام کے حوالے سے، اور انشاءاللہ اس پر ہم اگر ہم سب مل کے، ہمارے ویورز بھی، ہم بھی غور و فکر کریں تو یقینی طور پہ ہماری راہیں کھلتی چلی جائیں گی، ہمیں سولوشنز ملتے چلے جائیں گے. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عقل کی جڑ افکار ہے اور اس کا پھل سلامتی ہے. اب فرض کریں کہ عقل ایک درخت ہے، امیجن کرتے ہیں اس چیز کو کہ عقل ایک درخت ہے اور اس کی جڑیں افکار ہیں، فکریں، صحیح، اور اس کا پھل سلامتی ہے. پہلے ہم جڑوں پہ آ جاتے ہیں. جڑ عام طور پہ
پودے جو ہوتے ہیں مختلف طریقوں کے ہوتے ہیں. ایک ریگستانی پودا ہوتا ہے, ایک باغ کا پودا ہوتا ہے, مگر دونوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کی جڑیں جو ہوتی ہیں وہ زمین کے اندر حرکت میں ہوتی ہیں, ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں. کیا ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں؟ معدنیات, نمک, نمکیات, پانی, یا جو چیز بھی اس پودے کی نشو و نما ترقی کے لیے ضروری ہے, وہ جڑیں مستقل حرکت میں ہوتی ہیں, متحرک ہوتی ہیں. ریگستانی پودا, میں نے یہ مثال اس لیے دی کہ ریگستانی پودے کی جڑیں بتائی جاتی ہیں کہ انتہائی طولانی ہوتی ہیں, یعنی بہت لمبی ہوتی ہیں, زمین میں بہت گہری, ہاں بہت گہری ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ریگستان میں پانی نہیں ہوتا, اور اس پانی کی تلاش کی خاطر اس جڑ کو پھیلانا پڑتا ہے, اپنے آپ کو اپنا وسیع کرنا پڑتا ہے اپنا کام. تو اس کی جو جولانی اور کوشش اور حرکت اور تحرک اور مضبوطی زیادہ ہوتی ہے ایک باغ والے پودے, کیونکہ اس میں باغ کو تو مالی پودا پانی دے رہا ہوتا ہے, تو اس جڑ کو زیادہ دور تگ و دور نہیں کرنی پڑتی. البتہ کام وہ بھی وہی کر رہا ہوتا ہے پودا, جتنے زیادہ حرکت کرے گا پانی مل جائے گا. تو آپ یہ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ انسان کی جو اپنی فکر کو زیادہ سے زیادہ رکھے, غور و فکر کو, پروسیس کو زیادہ سے زیادہ رکھے گا, اتنا ہی زیادہ وہ اپنی عقل کو محکم کرے گا. اس کی عقل جتنی زیادہ محکم ہوتی چلی جائے گی, اس کے ڈیسیشن میکنگ کی پاور اتنی ہی زیادہ بڑھتی چلی جائے گی, اور جتنا زیادہ اچھے فیصلے وہ اپنی زندگی ملے گا, وہ اتنے ہی زیادہ بہتر سلامتی کے پھل اس کو مل سکتے. سریح احمد بھائی, بہت بہت شکریہ آپ کا. اچھا جی ویورز, امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا پروگرام سمجھ آئے گا, اور اپنے کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے آپ کے کچھ سوالات ہوں, آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں, ای میل کر سکتے ہیں, اور میں چاہوں گا کہ آپ کے جو سوال ہوں پھر میں اگلے پروگرام میں انشاءاللہ شامل کروں گا. اچھا, اس پروگرام کی ڈیوریشن کو ہم تھوڑا سا ایسے رکھ رہے ہیں کہ وہ بہت ایک چھوٹے ٹائم کے لیے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک لمبا پروگرام بنانے سے ہوتا ہے کہ پھر لوگ اتنی زیادہ ٹائم نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو اسی پروگرام کو جو ہے پھر ہم اور بیچ پہ اسپلٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں, تاکہ ایک ٹاپک کو جو ہے نا اس کے اندر بات کی گئی ان کو ہم پیش کر سکیں اپنی عوام کے سامنے. تو ٹھیک ہے, ہم آپ سے اجازت چاہیں گے, اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں شامل ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ, ایک نئے طریقے سے. اجازت دیجیے گا رضافی, اور احمد بھائی کچھ بولنا چاہیں گے؟ بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ, اللہ حافظ. اللہ حافظ.